کیا ہے، یہ میرا اللہ ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا، یہ میرا اللہ ہے جس نے افق کی سرخیاں پیدا کی، یہ میرا اللہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی، یہ میرا اللہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، یہ میرا اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ بارش برستی ہے تو دھار کی شکل میں نہیں برستی، جبکہ فطرت ہے کہ جب پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو دھار کی شکل میں گرتا ہے۔ وہ کون ہے اتنے بلند آسمان سے پانی برساتا ہے تو دھار دھار نہیں بلکہ قطرے قطرے برساتا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو چھوٹے سے قطرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے جو پتھروں کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے؟ روزانہ وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ٹائم کا بھی فرق نہیں۔ مثال کے طور پر اگر 10 جنوری کو آج سورج نکلا اس ٹائم پر تو آج سے 100 سال کے بعد 10 جنوری کو اسی وقت پر، اسی منٹ پر، اسی سیکنڈ پہ نکلے گا۔ دنیا کا انداز بدل سکتا ہے، نظام قدرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ وہ کون ہے جو پھولوں میں نکھرتے گل پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بل کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ سمندر کی طغیانی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سیب کے اندر، صدف کے اندر موتی ہے، موتی سمندر کے اندر ہے، لیکن قطرے سے موتی بنتا ہے اور موتی جب سیب میں آ جاتا ہے تو کبھی سمندر کی تری بھی اس کو موتی کو چھو نہیں پاتی۔ وہ کون ہے جو صدف میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، جو دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر دودھ اتارتا ہے۔ وہ کون ہے جو جس کو بنایا نہیں جا سکتا وہ اوروں کو بناتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو گراتا بھی ہے۔ وہ کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کبھی آندھی کی شکل میں چلائے تو لوگ اڑ جاتے ہیں اور کبھی نسیم سحر کی طرح چلائے تو لوگوں کو، بیماروں کو بھی جو ہے اللہ اکبر فرحت ملتی نظر آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، تو اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ۔ اللہ اکبر، سب کہتے ہیں میرا رب، میرا رب، میرا رب، میرا رب۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے، تیرے رب نے، تیرے رب نے، گویا کہ خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں جس کو، میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رب کا، یہ رب کا بھی لوگ دیکھیں۔ میں ان افراد سے مخاطب ہوں، اگر کوئی غلط فہمی میں کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح، تو میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی کہاں سنی میں بہکاوے میں آ کے کہا تو سن لے،
غور کر میرے بھائی، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سارے بیٹے کہتے ہیں میرا باپ میری ماں، لیکن جس بیٹے پہ باپ کو ناز ہوتا ہے وہ باپ کہتا ہے تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، تیرا باپ چھوٹا تھوڑی ہے۔ مطلب سب بچے اپنے آپ کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن جس بیٹے پہ ناز ہوتا ہے باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ خدا کو سب نے رب کہا، لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو رب کا کہہ کر کے کہا جا رہا ہے تیرا رب مطلب کیا؟ لوگوں محمد الرسول اللہ کو دیکھو، سورج میں نے بنایا واپس یہ لوٹاتے ہیں، چاند میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں، درخت میں نے اگائے قریب میں یہ بلاتے ہیں، میں نے کسی کو مارا زندہ یہ کرتے ہیں، کنکریوں کو بے جان میں نے بنایا، یہ لوگ کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، ذکر خدا کرواتے ہیں، تو لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے؟ اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، اس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں۔ اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ تو بتایا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، توجہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ کہا حضور کرے کیا؟ فرمایا من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ جو دکھتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ جو تصور میں آتا نہیں اس پہ ایمان کیسے لایا جائے؟ کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو الفاظ احاطہ کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو مکان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے ماں باپ وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں نہ تصور میں آئے، نہ تخیل میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ اس کا جمال خیالات میں آئے، جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں، تو پھر تجھے مانے کیسے؟ حضور بتا رہے ہیں من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب کیا؟ چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر لوگ کہیں کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، سورج کو پلٹتا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی، کنکریوں کو ذکر کراتا دیکھ کر لوگ اندازہ کریں کیا طاقت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ تو پھر بات یہ بنتی ہے جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ان کا حسن ایسا، ایسا کیسا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرا رب، تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ نہیں جانا، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب پتا چلا وہ رب کون ہے، اور وہ رب رب محمد ہے، وہ رب محمد ہے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، توجہ ہے، توحید کا عقیدہ ہندوستان کی سرزمین پر جس شان کے ساتھ مجدد الفسانی نے پھیلایا کسی کے حصے میں نہ آیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کہ
کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اور خدائے محمد کے بارے میں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ توجہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو اونگ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہمارا اللہ وہ ہے سنتوں ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اسلام کا بنیادی تصور ہے۔ دن کے اجالے میں شراب کی بوتلیں اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، اگر کمروں میں چھپ کر کے تم نشہ کر رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر اگر کسی خوبصورت کی زلفوں کے اسیر بن رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی کی جیب کاٹ رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، ابا دیکھ رہے ہیں تو انسان کے ہاتھوں سے سگریٹ گر جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کا یقین رکھنے والا زنا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، شراب کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، جوا کے اڈے پہ کیسے جا سکتا ہے، گندی فلمیں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، رودرپور والوں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو اور یہ لکھ دیا جائے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، جیسا کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا غور کرنا میری قوم کے جوانوں، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، میرے پاس مضامین کی بھرمار نہیں، فقیر بے نوا دل کے درد کے طور پر آپ کے دلوں کے دروازے پر ایک درد انڈیلنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے اور آپ گٹکا کھا رہے ہیں، آپ پان کھا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں آپ کے منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور نظر پڑے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں تو بولو وہاں تھوکتے ہو، وہاں گٹکے کا تھوک تھوکتے ہو، وہاں پان کا تھوک اگال تھوکتے ہو۔ حیرت ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، یعنی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں لے کر، تو وہاں تھوکتے تک نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو۔ اب سنو، سرکار غوث پاک کا ذکر ہو رہا تھا، وہی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جو بندوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے جیسا کہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں، نگاہیں نیچی، علامہ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں، کسی کی جیب پہ ہاتھ نہیں، علامہ زاہد دیکھ رہے ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیئیں گے کیونکہ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بندے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے رشوت کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے سود کھا رہے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں چپل اور سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی کیا قدر ہوگی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، تھوکتے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ یہ غوث پاک کا مسلک ہے۔ قادری بنتے ہو سو کارڈ قادری، خود ساختہ قادری۔ قادریت کپڑے پکڑ کر نہیں ملتی، قادریت صرف رسمی طور پہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نہیں ملتی، قادریت چند کلمات پڑھنے سے نہیں ملتی، قادریت سرکار کو
غوث اعظم کی تعلیمات کو جب تک کہ حرز جان نہ بنا لیا جائے اس وقت تک کہ قادریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر قادریت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو 14ویں صدی کا مجدد 1200 سے زائد کتابوں کا مصنف یہ دعا نہ کرتا قادری کر، قادری کر، پھر کر پر بات ختم نہیں کی، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. مطلب قادریت جنت کی ضمانت ہے، اسی لیے تو قادریت پر اٹھنے کی دعا کی جا رہی ہے. جانتے ہیں جہاں قادریت ہوگی وہاں جہنم نہیں ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں جنت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی اللہ وہاں امن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں سلامتی ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی، جہاں قادریت ہوگی وہاں رسول کا دامن ہوگا، جہاں قادریت ہوگی وہاں ولیوں کی عنایت ہوگی. اور قادریت آئے گی کہاں؟ جہاں گناہ ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں خدا کا خوف نہیں ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے نمازی پن ہوگا وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا، جہاں بے خوفی ہوگی وہاں قادریت کا رنگ نہیں ہوگا. اسی لیے تو وقت کا مجدد 1200 سے زائد کتابیں لکھ کر بھی پہلے قادری بننے کی دعا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. غوث پاک فرماتے وہ زندیق ہے، زندیق جو لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتا اور اکیلے میں کرتا. لوگوں نے کہا اکیلے میں گناہ کر کے کوئی زندیق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ اکیلے میں کیوں کر رہا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا دروازہ تم نے بنایا جو خدا اور بندے کے درمیان کھلتا اور تم اس کو بند کر دو؟ ہے کوئی ایسا دروازہ؟ ہے کوئی ایسا باب؟ تو غوث پاک فرماتے جو بندوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے اور خدا کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہو، مسلمان بھی نہیں ہو. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے یہ مانتے ہو پھر گناہ کیوں کرتے؟ اور اگر گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہے معاذ اللہ تو پھر مسلمان کیسے؟ ایک حدیث سنیے. ایک حبشی بارگاہ رسالت میں جلوگر ہے. حضور کی محفل میں ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لوگوں جب کوئی گناہ کرتا ہے گناہ تو اللہ اس کو دیکھتا ہے. کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے، کوئی کام کرو اللہ دیکھتا ہے. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں گناہ کر رہا تھا، جب میں نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی تو کیا اللہ نے اس کو دیکھا؟ میرے رب نے اس کو دیکھا؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا ہاں تم جو کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. غور فرمائیں اس حبشی نے سنا کہ میں نے جب گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھا، دیکھ لیا. کہا ہاں تم جو کام کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. بس اتنا سننا تھا. اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کے زمین پہ گر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی. روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس حبشی کی زیارت کر لو کیونکہ اللہ کی خشیت میں اس کی جان نکل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، اپنی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہم سب بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، یہ بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، نقیب بنے، سب بن گئے. لیکن کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بندے بھی بنے؟ بندے کو تو تصور ہے اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، قادر و قیوم دیکھ رہا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ
اکبر، بزرگان دین کے حالات کیا تھے، آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں ان کی خشیت کا عالم کیا، ان کے خوف کا عالم کیا۔ یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، سب کو یاد کر کے، غموں کو یاد کر کے، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو، کیا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے؟ کیا کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے، میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا، جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا، بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی، وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے، میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورت پڑھتے ہیں، کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو، لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ، کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو، اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنی تباہی اپنی اوقات، اپنے حالات، اپنے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے، دعا سنتا ہے، ڈسپلین دیکھتا ہے، اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن۔ کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں۔ دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں۔ امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے۔ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ۔ اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو، جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی آفیسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی، کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟
ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے۔ ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے، اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے، لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہانی سے پڑھ لیا۔ آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو، رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا، اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے۔ امام اعظم ہمارے امام، کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی، بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ تو اس نے رو کر کہا، بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا۔ وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی، میرا امام کہہ کے پکارا۔ داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں۔ غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا، ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا۔ کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں۔ وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ہستی کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام، امام اعظم، محبوب الہی کے امام، امام اعظم، صابر پاک کے امام، امام اعظم، بختیار کاکی کے امام، امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام، امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام، امام اعظم۔ میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا۔ کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے
میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو. جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے. واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ. میں چہروں کا مخالف نہیں. اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں. جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنی ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی. مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے. آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتا کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت. اللہ اکبر. جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو. ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما. غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا. کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا غوث. اللہ اکبر. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے، اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا. اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کریں اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو. کچھ تو خیال کرو. مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو. یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں. اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے.
اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی. کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی. رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی. جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے. فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے، اللہ اکبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. علماء موجود ہے. عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں. آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے. مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی. دکھائی خیرًا یرا دکھائی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی. اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں. ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے. جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے. حضرت نہیں میں نے نہیں مارا. 4 لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت میں نے نہیں مارا. کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں. بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے. لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی. توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو. اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. رک، ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ. بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا. قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا. دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو. یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے. تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے. جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ. آپ کہیں گے بے وفا، میں نے کہا بالکل. آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟
और कौम की बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर कोई सरफिरा ये कहे कि तेरे लिए अलग दुनिया बसाऊंगा और आसमान के तारे तोड़ के लाकर तेरे कदमों में बिछा दूंगा, उस जालिम से कहना जो अपनी माँ को बीमारी पे खर्चा देकर वफा न कर सके, वो मेरे लिए आसमान के तारे तोड़ करके कदमों में क्या ला सकता है। याद रखना, कौम की बेटियों से कहता हूं, ऐसे के साथ रिश्ता न करना जो माँ बाप का गद्दार हो, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो माँ बाप से गद्दारी करे वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, कयामत का दिन है, कयामत का मंजर है। अल्लाह अकबर, 10-20 लोगों के दरमियान, 10-20 लोगों के दरमियान मेरे भाइयों, अगर हमारे जराइम चला दिए जाए स्क्रीन पर, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, मेरे भाइयों आप लोग तो बहुत नेक हो। अल्लाह की मखलूक में सबसे पापी गुनहगार अमीनुल कादरी है। अगर एक हफ्ते की मेरे सफर की रुदात, मेरा सोना, मेरा जागना स्क्रीन पे चलाया जाए तो मैं ना यहाँ बैठने के काबिल ना आप मेरी तकरीर सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आदमी नींद में सोता है, कैफियत पता नहीं क्या होती, मुंह खुलता है, आंखें कैसी हो जाती है, बाल कैसे हो जाते हैं। हालांकि सोने पर कोई शरीयत का हुक्म नहीं, जो सोने पर शरीयत का हुक्म ना हो वो इतना गंदा इंसान का कि उठे तो मुंह में बदबू आए, आंख में कीचड़ आ जाए, बाल बिखर जाए, यानी जिस पे कोई हुक्म ना हो उसकी गंदगी का ये आलम है। तो जिसके हराम का हुक्म दिया गया हो, जिसके नाजायज होने का हुक्म दिया गया हो, उसकी बदबू और उसकी गंदगी का आलम क्या होगा। और फिर कुरान कहता है वो दिखा दिया जाएगा किसके सामने, वहां अंबिया भी होंगे, वहां सहाबा भी होंगे, वहां औलिया भी होंगे, वहां नेक भी होंगे, वहां बद भी होंगे। मुसलमानों अपना क्या बनेगा, जरा सोचो तो सही। गफलत कितनी गफलत है, गफलत कितनी गफलत है। अल्लाह अकबर, वहां क्या हालात होंगे बताऊं। एक रिवायत सुन ले, अल्लाह अल्लाह, दिल के कानों से इसको भी सुन ले। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी तौहीद की दावत दी, ये हमारा अकीदा है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक कदम नहीं उठा। आप आसमान पे उठा लिए गए, फिर क्या हुआ, इनके मानने वालों ने एक गंदगी फैला दी। क्या, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनकी अम्मी अल्लाह की बीवी है, बोलो माअज़ल्लाह। ठीक, ये बात उन्होंने कही। अब ये अकीदा चल पड़ा, कयामत के दिन ईसाइयों को खड़ा किया जाएगा। तवज्जो करना, कयामत क्या है, ध्यान देना। अगर गुफ्तगू सुनकर बदलने आए हो तो खास तवज्जो आपकी, थोड़ी देर बस, ज्यादा नहीं, इसके बाद एंड कर दिया जाएगा। एक बात, एक रिवायत पढ़ के बात खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें कहीं पहुंचना है। तवज्जो करें, ध्यान दें। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, हम मुसलमानों के अकीदे में हर नबी मासूम, गुनाह खता कभी करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती। अल्लाह ने उनको इस्मत की चादर में समेट लिया। हर नबी मासूम, हर नबी पे हम यकसा ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसूली, तफरीक नहीं करते ईमान लाने के मामले में। अपने नबी पे जैसे ईमान लाए वैसे तमाम नबियों पे ईमान लाते। एक नबी का भी इनकार सारे नबियों के इनकार के बराबर है। कुफ्र है, कुफ्र, मुकम्मल कुफ्र। हाँ, अल्लाह ने बाज को बाज पे फजीलत दी, ये हमारा अकीदा है, इससे बढ़कर। लेकिन सुनो, वो ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह कवारी बतूल मरियम से पैदा हुए, उनके मानने वालों ने अकीदा क्या गढ़ा कि वो अल्लाह के बेटे हैं। अब उनको क़यामत के दिन रुसवा करने के लिए अल्लाह पाक हजरत ईसा को खड़ा फरमाएगा, जैसा कि उसकी शान है। और हिसाब लेने के लिए नहीं, बहुत तवज्जो करना, हिसाब लेने के लिए नहीं, उन पर लगे हुए इल्जाम को क्लियर करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा क़यामत में। ईसा ये बताओ, क्या तुमने अपनी कौम को यही सिखाया था कि वो तुम्हारे बाद ये अकीदा बना ले कि तुम अल्लाह के बेटे हो? हिसाब लेने के लिए नहीं पूछा जा रहा है, किस लिए? लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए। हालांकि इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल करना ये हिसाब नहीं बल्कि ये इजहार अजमत है, इजहार शान है। लेकिन अब सुनो, हाय हाय मैयतों पे रोने वालों, अगर कयामत मालूम हो जाए तो मैयत पे नहीं, हम अपने आप पे रोए। जनाजों पे रोने वालों, अगर आखिरत की हकीकत पता चल जाए तो जनाजों पर नहीं बल्कि अपने अमाल पे रो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्जाम के खात्मे के लिए हजरत ईसा को इस इल्जाम से बरी करने के लिए, तोहमत से बरी करने के लिए पूछेगा, ईसा तुमने यही सिखाया था अपनी कौम को?
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑیں گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے، اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم ہے، کم۔ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے، اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین، جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے عرض کریں گے، مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین، اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا، اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے۔ قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو، ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں، الاخلاء فرمایا، اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوستوں کو۔ ایک بات کہہ دوں، آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے،
ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اب پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ اگر دوست کہے آگ میں کود پھر اس کو کودنا ہی ہے، یہ خلیل. دوست کا ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر، چھری کے نیچے، خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کا یہ کرنا ہے بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں، خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے، خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی، خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے، جتنے گہرے دوست، یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ عدو، دشمن بن جائیں گے. دشمن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے، کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ہیں ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون، جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا؟ تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے گوشت تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے. میرے امام کہتے غوث اعظم امام متقا ونکا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سبحان اللہ. جب رشتہ جوڑا، فلم والوں سے جوڑا، زنا والوں سے جوڑا، شراب والوں سے جوڑا، گناہ والوں سے جوڑا، گندی فلم والوں سے جوڑا، نشہ والوں سے، یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ، لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا دامن؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے، تو کیا ہے، مجھے دل کے حالات نہیں پتا، لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا، چوری کرنے نکلا، کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے، چوڑا سینہ، گول چہرہ، بھویں ملی ہوئی، پتلی پتلی، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا. پیچھے سے چور آیا، کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے، اتنے مہنگے پہنتے تھے، اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے، اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے ہیں، پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں، جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا، میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا، جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا، پکڑا تھا. غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے. آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے. فراڈ تم کر رہے، چٹنگ تم کر رہے، نہیں کر رہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن